اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی انبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شافی قلوبنا و مولانا مولا ثقلین جد الحسنین والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم وہ ہے جو انسان کو قریب کرے، دور نہ کرے. جو قریب کرے وہ علم. اور عالم وہ ہے جو انسان کو آپس میں جوڑے. خطیب وہ ہے جو انسان کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے. وہ ہے خطیب، خطابت کرنے والا. اب پاکستان میں ایسے لوگ آ کر ممبروں پر بیٹھ رہے ہیں جن لوگوں نے کبھی ممبر پر بیٹھنے کے آداب ہی نہیں پڑھے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ممبر پر بیٹھنے کے آدابات کیا ہیں. آداب ہیں تو ہیں کیا ممبر رسول پر بیٹھنے کے؟ بھائی یہ ممبر کوئی عام ممبر نہیں بلکہ ممبر رسول ہے. جس ممبر پر رسول خدا بیٹھتے تھے اس ممبر کو ہم اس ممبر کی نسبت دیتے ہیں. تو لہٰذا اس ممبر پر فقط وہ شخص بیٹھے جو ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہو. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آ کر ممبر پر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو آ کر بٹھاتے ہیں. اگر سب سے پہلے اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ غلطی کسی اور کی نہیں، غلطی ہماری ہے. ہم معاشرے والوں کی غلطی ہے. اگر ہم ان کو لا کر یہاں نہ بٹھائیں تو وہ کیوں آئے گا؟ اگر ہم ان جیسے لوگوں کو ممبروں پر نہ بلائیں تو وہ کیوں آئیں گے؟ ہم فقط ایسے لوگوں کو بلائیں جو عالم ہوں، علم دیں، ہدایت دیں، گمراہی سے بچائیں. نہ کہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو ہمیں ہدایت سے ہٹا کر باطل کی طرف لے جائیں، سچائی سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائیں. ہمارے معاشرے میں ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے اور اس کو روکنا پڑے گا. پاکستان کے کیپٹل سٹی میں لاکھوں کے مجموعے میں کھڑے ہو کر ایک شخص جو کہ دوسروں کی برائی کر رہا ہے، اس شخص کی زبان سے ہم نے کبھی بھی علم کی بات کرتے ہوئے نہیں سنا. کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی اس کی جس میں اس شخص نے ہمیں کوئی علم کی بات بتائی ہو، ہمیں ہدایت والی بات بتائی ہو، رسول خدا کی سنت کی بات بتائی ہو، اہل بیت کی بات بتائی ہو. کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی اس کی. وہ فقط ایک فتنہ ہے جو ہر ویڈیو میں جس جلسے میں وہ جاتا ہے بجائے علم کی بات کرنے کے وہ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں. چاہے وہ شیعہ حضرات ہو ان کو برا بلا کہتے ہیں. بھائی بجائے آپ دوسروں کو برا کہنے کے آپ خود میں دیکھو کہ آپ میں وہ تو خامی نہیں. اگر ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر اس خامی کو نکالو پھر دوسروں کو برا کہو. آپ کو برا کہنے کا ویسے بھی حق نہیں ہے. وہ تو فقط ایک ویڈیو مشہور ہوئی تھی اس کی جس میں وہ شیعہ حضرات کو برا کہہ رہا تھا. حالانکہ مسلمان تو آپس میں مسلمان بھائی ہی ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں نفرت پیدا کروا رہے ہیں. مسلمانوں کو آپس میں بجائے ایک ہونے کے ان کو الگ کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو ہم ممبروں پر بار بار بلا رہے ہیں.
آیا سب سے بڑا جاہل وہ ہے یا ہم؟ بھائی جب ہم ان کو بلائیں گے نہیں تو وہ کیوں آئے گا؟ ایک عقلانہ سوچ ہے، ہم سارے آپس میں مسلمان ہیں، کوئی بھی ایسی ویڈیو اہل تشیع کے علماء کی جس میں انہوں نے فتنہ پھیلایا ہو، کوئی بھی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی، کوئی ایسی ویڈیو آئی ہی نہیں ہے جس میں شیعہ حضرات نے کسی کو برا کہا ہو۔ اگر ایسے لوگ آ جائیں گے، ممبروں پر بیٹھیں گے، تو بجائے ہم اتحاد بین المسلمین، ہم آپس میں ایک ہونے کے جدا ہو جائیں گے، اور ان سب کو روکنا پڑے گا۔ کون روکے گا؟ ہمیں روکنا پڑے گا، بالخصوص پاکستان کے مبلغین ہیں، وہ اس کو روکیں گے۔ پاکستان کو سنبھالنے والے ہیں، جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، دیگر جتنے بھی برادران ہیں، جن کو اختیار ہے، جن کو خدا نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ اس فتنہ فساد کو روکیں۔ ہاں، یہ بھی بات ہو سکتی ہے بھائی، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم اسے نہیں روک سکتے، تو آپ اپنے ہاتھ اوپر کر دو، پھر شیعہ جانے اور سنی جانے۔ یہ تو عام ہو رہا ہے، اہل سنت برادران کا ہر بندہ جب بھی کسی کی تنقید کرتا ہے شیعہ حضرات کی، تو اسے خلم کھلا چھوڑا جاتا ہے، اسے کچھ نہیں کہا جاتا۔ شیعہ حضرات کا اگر کوئی ایک بندہ اس طرح کی آواز بلند کرتا ہے تو اس کو پاکستان سے جلا وطن کر دیا جاتا ہے، پاکستان سے نکالا جاتا ہے۔ آیا یہ قانون فقط شیعہ حضرات کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ اگر سب کے لیے تو سب کے سب ہونے چاہیے، سب پر برابر ہونے چاہیے۔ رسول خدا کا ارشاد ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو حکمران ہمیں ملے ہیں، آیا وہ حکمران بننے کے لائق بھی ہیں یا نہیں؟ تو مولا نے فرمایا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں، اگر وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے اس کے حالات ایسے تھے، وزیر اعظم بننے سے پہلے جس طرح اس کے حالات تھے، ابھی بھی اس کے حالات ویسے ہیں، تو وہ وزیر اعظم بننے کے لائق ہے۔ اگر اس کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں پہلے سے، تو وہ وزیر اعظم بننے کے لائق نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، لائق عزت، ہمیں اس فتنے کو روکنا پڑے گا، اور یہ فتنہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں پاکستان کے خدمتگاروں کو گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس فتنے فساد کو روکا جائے، آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، اور جو لوگ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں ان کو سخت سزا دی جائے، اور اس کو پنشمنٹ دی جائے۔ السلام علیکم۔